جو ابھی بات ہو رہی تھی، اب اگر بلوچستان کو بھی دیکھیں جہاں جہاں پہ ہماری اس وقت مسئلے بنے ہوئے ہیں، تو اس میں تو میں شارٹ کٹ میں ہوں، منیر نیازی والا شعر مجھے یاد آ جاتا ہے آخری فقرہ کہ کچھ تو شعر دے لوگ بھی ظالم سن تو کچھ سانو بھی مرن دا شوق سی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم فیصل اس وقت بلوچستان میں اگر ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے تو جو ہمارے دشمن ہیں ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے؟ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، انڈیا کے اپنے مفادات ہیں، امریکن کے اپنے مفادات ہیں، دوسروں کے اپنے مفادات ہیں۔ ہم ان سے یہ توقع کیوں کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بھلائی کے لیے سوچیں گے؟ دیکھیں یہ ایک کانسیپٹ ہمارا غلط۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے بلوچستان میں آج بھی یہ دعوے سے کہتا ہوں، میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، یہاں پہ گل صاحب بیٹھے ہوئے، یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے، میں بڑے معذرت کے ساتھ ایک بات جو ہے نا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بیرونی ہاتھ کی تو دوسری بات ہی نہیں ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ ٹی وی چینلز پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے نا ہم اپنے اداروں کو بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ جو اوریجنل ہاتھ ہے، جو بیرونی ہاتھ ہے، چاہے اس میں را انوالو ہے، چاہے سی آئی اے انوالو ہے، چاہے دوسرے لوگ انوالو ہے، اس کو ہم جو ہے نا اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ اب دیکھیں آپ کے وہاں کے جو سردار ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، ہمارے حکومتیں کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا ان کو معافی دیتے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اب اس دن حاصل بزنجو صاحب میرے ساتھ ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ان لوگوں سے بات کرے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر کم از کم پاکستان کے سٹیٹ کو تو مانتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، وہاں پہ بالکل بات ہونی چاہیے، بٹ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو سرے سے فیڈریشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو آپ کہاں کے مافیا دے رہے ہیں؟ یہ تو بات ہی نہیں ہے نا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے یہ بتا دے کہ وہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، بالکل بیٹھی ہوئی، جمہوریت ہے اس ملک میں، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے۔ تو الیکٹڈ گورنمنٹ میں ایک بندہ اپوزیشن میں، بقایا سب کے سب حکومت میں، منسٹر بھی یہ سارے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی سردار جو ہے، اگر 2-3 سردار بیچ میں نہیں ہے تو بقایا تو سارے سردار حکومتوں میں، مرکز میں بھی حکومتوں میں، صوبوں میں بھی حکومتوں میں۔ اب فیصل یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایم پی اے وہاں کے ابھی جو فنڈ ان کو دیے گئے 35 کروڑ روپے پر ایم پی اے کو سالانہ ترقیاتی فنڈ دیا گیا۔ درست ہے، دیکھنے لگا اکاؤنٹیبلٹی، آپ کے فنڈ بلوچستان میں جا کر کے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا۔ میری بات سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیسے دو تو پھر پاکستان ٹھیک ہے، فیڈریشن ٹھیک ہے، پیسے وہ نہ کرے پھر پاکستان کے خلاف بات کرتے۔ دیکھیں ملک کے اندر، سٹیٹ کے اندر ہم نے سٹیٹ بنائے ہوئے، جس کی جو مرضی آئے بات کرتا ہے، جس کی جو مرضی۔ میں پاکستانی فوج کی بات پورے پاکستانی فوج کی بات کرتا ہوں، اس میں ہمارے سارے بھائی بیٹھے ہوئے۔ اگر ہم آج ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر انہی کو غلط کہیں گے، مجھے بتا دے کہ آپ کے پاس پیچھے ہے کون؟ دیکھیں فیصل، بات اب یہ دیکھنا یہ ہوگا، کر سکیں گے ہم لوگ۔ آپ ایک چیز جو ہے نا، ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جی حقانی گروپ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے وہاں پہ ڈرون حملے ہو رہے، وہاں پہ تو ویسے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ شفٹ کر گئے، تو حقانی گروپ والے ادھر بیٹھے ہوئے تاکہ آئے ڈرون اور ہمیں مارے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کو بائی ڈیزائن نہ مارا جا رہا ہوں میرے بھائی، نہیں کہ وہ کہیں جی آپ کی فوج گھسے گی بلوچستان میں، آج بھی ایک مارٹر گولا لگا، ایک بچی مر گئی، ایک عورت مر گئی، سیولین لوگ کہاں سے آیا، کس سے مارا؟ میرا ایک بالکل پولیو کی کیمپین تک تو چلا نہیں سکتے۔ آپ میری بات سنیں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حقانی گروپ ہو یا کوئی بھی اس قسم کا گروپ ہو، وہ نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان میں وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، بیکوز کہ وہاں پہ آئے روز ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ ایک ان کے لیے اب سیف ہیون وزیرستان یا فاٹا نہیں ہے، سیف ہیون وہاں پہ کنڑ ہے، پختیکیا ہے، کندہار ہے، وہاں پہ ڈرون حملے نہیں ہو رہے۔ وہاں سے آپ کی جو دراندازی ہوئی ہے، جو اس دن آپ کے 17 سیکورٹی فورسز کے لوگوں کے جو کیا گیا اغوا کر کے کچھ چند کو، اور جو بھی انہوں نے کیا، مجھے بتائیں وہاں پہ تو اس پار آپ بات کرتے ہیں، اس پار سے دراندازی کی بات وہ کرتے ہیں، اس پار سے جو دراندازی ہوتی ہے، دنیا کے نیٹو فورسز وہاں پہ ہیں اس سائٹ پہ،
और फिर उसके बाद अमेरिकन सारे वहां पे बैठे हुए, उनके पास ड्रोन है, उनके पास एक गार में कोई बंदा बैठा होता है, ड्रोन उसको निशाना बनाकर मार सकता है। क्या ये जो हमारे खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, इनको ये नजर नहीं आ रहे? मैं ये दावे से आपके सामने ये कहता हूं, आपके ख्याल में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जॉन एलन जॉन जो है उसके साथ जो बात हुई है, क्या वो आपके ख्याल में उसको बोला नहीं होगा चल बिल्कुल बोला होगा, लेकिन बुनियादी बात अब ये है कि मैं हम उस सॉरी के चक्कर में फंसे, सॉरी कहेंगे तो जैसे जी बड़ा कमाल हो जाएगा। फैसल बात ये नहीं है, We should, I think, move on now. फैसल बात ये है कि मसला ये है कि ये सारी चीजें सामने भी हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो दरअंदाजी हो रही है, ये जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, इनको अमेरिकन छतरी के नीचे ये सब कुछ हो रहा है वहां पे उस पार, और ये बाकायदा से ये इसको हम कहते हैं करजाई हुकूमत। करजाई हुकूमत के क्या है? करजाई हुकूमत गरीब के इतने वो आपने मुल्क में आपने काबल से बहर वो नहीं निकल सकते।